حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا داؤ چل گیا۔ انہوں نے اپنے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر پٹخا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی، حالات کا تجزیہ کرنے اور جنگی حکمت عملی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ 628 عیسوی کا موسم بہار تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول بن کر کھل رہی تھیں، بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ مگر عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد کچھ اداس اور کھویا کھویا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لا تعلق تھا، جن میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا محور اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، مگر اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی۔ کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں جنگ بدر کا نقشہ پھرنے لگتا، جب معمولی ہتھیاروں سے لیس 313 مسلمانوں نے ابو جہل کے لشکر کو شکست فاش سے ہمکنار کیا تھا۔ کبھی جنگ احد میں مسلمانوں کی ثابت قدمی اور جانثاری آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں پھرنے لگتی، تو کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ چشم تصور سے مکہ کے ناقابل شکست پہلوان اذکار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں خاک چاٹتے ہوئے دیکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذہن اور تجربہ بے سر و سامان مسلمانوں کی ان عظیم فتوحات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کبھی کبھی آپ سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں؟ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا۔ معاہدہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ شہر میں مسلمانوں کے داخلے کا منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 روز قیام کے دوران نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔
ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ ناظرین، حضرت ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے۔ آخر ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھا اور ایک شخص کو دیا کہ یہ خط خالد کو پہنچا دو۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال دکھایا، اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر معاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال تقویت پکڑتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ نے مکہ کے کئی با اثر افراد کو حال دل سنایا مگر کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پیچھے عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دور سے آتے دیکھا تو تبسم فرمایا اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا دائرہ عرب کے دور دراز علاقوں اور دیگر ممالک تک بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام کے دعوت نامے دے کر غیر مسلم عرب رئیسوں اور پڑوسی بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی سلسلے میں ایک خط حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ بصرہ کے عیسائی حاکم
हारिस बिन शिमर को भी भिजवाया गया। जब हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो बल्का के इलाका मोता पहुंचे तो वहां के ईसाई हाकिम शर्जील बिन उमर ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को गिरफ्तार कर लिया और सिफारती आदाब व अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो को बेदर्दी से शहीद कर डाला। जब हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद दुखी हुए। आपने हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो को 3000 मुजाहिदीन के साथ हजरत हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो के खून का हिसाब लेने के लिए मोता की तरफ रवाना फरमाया। ये 8 हिजरी का वाकया है। लश्कर रवाना फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुश्मन से लड़ते हुए जैद शहीद हो जाएं तो लश्कर इस्लाम हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो की जेर क़यादत लड़े। अगर हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो भी राय खुदा में जिहाद करते हुए जामे शहादत नोश कर लें तो इस्लामी फौज की क़यादत हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा संभाल लें। अगर वो भी खाले के हकीकी से जा मिलें तो मुसलमान जिसे चाहें सालार लश्कर चुन लें। शर्जील बिन उमर को जब इस्लामी फौज रवाना होने की इत्तला मिली तो उसने जोरों शोर से जंगी तैयारियां शुरू कर दी। साथ ही रोम के बादशाह से मदद तलब की जो इत्तेफाक से एक बड़े लश्कर के साथ उसी इलाके में मौजूद था। शहंशाह रोम ने 1 लाख फौजी शर्जील की मदद के लिए भेज दिए। इस्लामी लश्कर जब मोता के करीब पहुंचा तो उसे दुश्मन की इतनी बड़ी तादाद और वसी पैमाने पर जंगी तैयारियों का पता चला। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए बाज असहाब रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात से आगाह करके मदीना इमदाद की दरखास्त की जाए। उस मौका पर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों को मुखातिब करके कहा, ए लोगो, हमें दुश्मन की तादाद की क्या परवाह, हमारी तो दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दें और शहादत का दर्जा पाएं। हमारा भरोसा तो सिर्फ अल्लाह पर है। उठो, अल्लाह का नाम लो और 2 कामयाबियों, फतह या शहादत में से एक हासिल कर लो। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु की तकरीर सुनकर मुजाहिदीन दुश्मन पर टूट पड़े। आसमान हैरान था और दुनिया की अस्करी तारीख परेशान थी। एक तरफ 3000 मुसलमान थे और दूसरी तरफ बेहतरीन जंगी साजो सामान से लेस 1.25 लाख से ऊपर रूमी और अरब ईसाई फौजियों का जम्मे गफीर था। मुजाहिदीन काफिरों के लश्कर पर इस शिद्दत व बहादुरी से झपटे कि दुश्मन की सफें उलट कर रख दी। सालार लश्कर हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो दुश्मनों को खत्म करते हुए उनकी सफों में दूर तक चले गए। आखिर बेशुमार काफिर सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया, मगर अल्लाह के इस सिपाही ने जामे शहादत नोश करने से पहले दुश्मन की लाशों के ढेर लगा दिए। इस्लामी फौज की कयादत हजरत जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने संभाल ली। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो एक ही हमले में सैकड़ों दुश्मनों को हलाक करते गए, मगर मुश्किल ये थी कि कुफ्फार की तादाद बहुत ज्यादा थी। उनका एक सिपाही मरता तो उसकी जगह 10 ताजा दम सिपाही मुकाबले पर आ जाते। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो जुर्रत व बहादुरी की नई तारीख रकम कर रहे थे। एक दुश्मन ने अचानक हमला करके आपका दायां बाजू शहीद कर दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार बाएं हाथ में संभाल ली और उसी जोश व जज्बे के साथ लड़ते रहे। हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो को एक बाजू से लड़ते देखकर दुश्मनों की हिम्मत बढ़ी। उन्होंने आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को घेरे में लेकर
آپ کا دوسرا بازو بھی شہید کر دیا۔ پھر اس مرد مجاہد پر بیک وقت کئی وار ہوئے اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی لشکر کی کمان سنبھالی۔ آپ نے قیادت سنبھالتے ہی دشمن پر ایسے غضبناک وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن آپ کا غیظ و غضب دیکھ کر دور سے تیر و نیزہ اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کافر کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور یوں اسلامی لشکر کا تیسرا سپہ سالار بھی رتبہ شہادت پر فائز ہوا۔ اب اللہ کے سپاہیوں نے بنی مخزوم کے نامی گرامی بہادر اور فنون حرب و ضرب کے ماہر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر چن لیا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتخب کردہ 3 سپہ سالاروں کی شہادت نے آپ کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا کہ آپ دشمن کی تعداد کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کی احتیاط بالائے طاق رکھتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن جائے پناہ ڈھونڈنے لگا، جو سامنے آیا جان سے گیا۔ آپ کے غیظ و غضب، زور بازو اور حملے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روز لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دی۔ 10ویں تلوار نے اس روز لڑائی کے اختتام تک آپ کا ساتھ نبھایا۔ اگلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ ایک روز پہلے جو مجاہدین اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں پیچھے لے گئے، دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ سامنے کے تازہ دم مجاہدین نے دشمن پر بڑا ہی زوردار حملہ کیا۔ دوسرا، نئے چہرے اور ان کا جوش و ولولہ دیکھ کر دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ یہ سوچ کر رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ اسی دوران دائیں پہلو کے سالار قطبہ بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دادے شجاعت دیتے ہوئے دشمن کے قلب میں جا گھسے اور دیکھتے ہی دیکھتے دشمن فوج کے سپہ سالار کو مار گرایا، جس سے دشمن کا رہا سہا حوصلہ بھی جاتا رہا اور وہ گھبرا کر پسپا ہو گئے۔ ناظرین، ادھر موتا کے مقام پر تاریخ عالم کی حیرت انگیز جنگ جاری تھی، ادھر مدینہ منورہ میں رسول خدا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اللہ رب العزت نے میدان جنگ کا نقشہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کر دیا، جسے دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور آپ میدان جنگ کا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب جھنڈا زید نے سنبھال لیا، وہ شہید ہوئے۔ اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جھنڈا عبداللہ بن رواحہ نے تھاما اور انہوں نے بھی جان راہ اللہ میں قربان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحہ کو رکے اور پھر فرمایا، اب جھنڈا اٹھایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اور اس کو فتح حاصل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور اللہ کے حضور یوں دعا گو ہوئے، اے اللہ، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فاتح رکھنا۔ ناظرین، یہی وہ مارکہ حق و باطل تھا جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول خدا
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ ناظرین، مکہ کے گرد و نواح میں بہت سے بت کدے تھے، جن میں سب سے بڑا بت عزا کا تھا۔ عزا کو مشرکین طاقت اور خوشحالی کی دیوی جانتے تھے۔ مشرکین پتھر کی اس لاچار دیوی کے حضور طاقت کے اصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ عزا کا بت وادی نخلا کے ایک موبد میں رکھا تھا، جو مکہ سے 10 میل دور بستان عامر کے باغ میں واقع تھا۔ اس موبد کا انتظام بنو شیبان کے سپرد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کا بت توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ 25 رمضان المبارک کو اس موبد میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھا عزا کا بت ایک ہی وار میں زمیں بوس کر دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصلی بت کو توڑو۔ دراصل مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور دوسرا نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ آئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر موبد کا پروہت داسیوں سمیت بھاگ گیا۔ جاتے جاتے وہ عزا کے گلے میں تلوار لٹکا گیا کہ طاقت کی دیوی خود ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے نمٹ لے گی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عزا کے اصلی بت کو توڑنے کے لیے آگے بڑھے تو ایک لڑکی نے بازو پھیلا کر آپ کا راستہ روک لیا۔ آپ نے پہلے وار میں ہی اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا اور دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی پاش پاش کر دی۔ فتح مکہ سے 15 روز بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ بنو ثقف کا حکمران آس پاس کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کے قریب ایک گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے کام لیتے ہوئے اپنی فوج کو وادی کے پیچ و خم میں یوں چھپا دیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ 1 فروری 630 عیسوی کو اسلامی لشکر کا ہر اول دستہ، جس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے، گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوا۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے اس پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ قطعی غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بے حد تنگ تھا۔ مجاہدین پر کئی اطراف سے بے تحاشا تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ نتیجتاً ہر اول دستے میں بھگدڑ مچ گئی، گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ پڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سپاہیوں کو پکار رہے تھے، مگر ایسا شور اور افراتفری مچی تھی کہ کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کی توجہ بٹی ہوئی تھی۔ دشمن نشانہ تاک کر آپ پر تیر برسا رہا تھا۔ کئی تیر آپ کے جسم میں اتر چکے تھے، مگر آپ ڈٹے ہوئے تھے۔ آخر زیادہ خون بہہ جانے کے باعث آپ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر گئے۔
اس دوران ہر اول دستے کے پیچھے آتا اسلامی لشکر بھی اس تنگ راستے میں داخل ہو کر گھات لگائے دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ اسلامی لشکر ابھی ناگہانی برستے تیروں سے نہ سنبھلا تھا کہ شکست کھا کر پسپا ہوتا ہر اول دستہ اس سے ٹکرایا۔ اسلامی لشکر میں شدید افراتفری پھیل گئی اور سپاہی ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس وقت اگر کوئی میدان جنگ میں ثابت قدم تھا تو وہ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ ناظرین، اس وقت چند مسلمان سپاہی بھاگ رہے تھے اور دشمن ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس نازک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کمال جرت سے کام لیتے ہوئے حملہ آور دستے کے سالار کو مار گرایا۔ کئی صحابہ پلٹ کر اس دستے پر ٹوٹ پڑے۔ زبردست جھڑپ کے بعد بنو ثقف کا یہ دستہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اب جنگ کا پانسا پلٹنے لگا تھا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ درے میں پڑے زخموں سے چور بے ہوش بنی مخزوم کے شہزادے خالد بن ولید پر پڑی۔ آپ نے جب دیکھا تو فوراً ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے جسم پر سر سے پاؤں تک پھونک ماری، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، خالد اٹھو، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ خالد فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جسم پر بے شمار زخم تھے، مگر اس مرد میدان کا جذبہ آسمان کو چھو رہا تھا اور ان کا گھوڑا سب سے آگے دشمن کی صفوں میں بجلی کی مانند دوڑ رہا تھا۔ دشمن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے وار سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے تھے، مگر انہیں کہیں امان نہ ملتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا لباس خون سے سرخ ہو رہا تھا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مہم میں دلیری و جواں مردی کی تاریخ اپنی تلوار سے یوں تحریر کر رہے تھے کہ دشمن حواس کھو رہا تھا۔ حریف قبائل کے کئی نامور سردار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارے گئے۔ دشمن پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی دہشت بیٹھی کہ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے آگے بھاگ رہا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ ناظرین، یہ نومبر 630 عیسوی کی بات ہے۔ 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر سرور دو عالم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مشہور شہنشاہ ہرقل کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک میں خیمہ زن تھا۔ ناظرین، رومی بادشاہ ہرقل جو 40,000 افواج کے ساتھ اسلامی سلطنت پر فیصلہ کن حملے کے بارے میں سوچ رہا تھا، تبوک میں اسلامی لشکر کی خبر پا کر پریشان ہو گیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں تو مارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے۔ یوں رومی لشکر بغیر لڑے ہی اندرون ملک بکھر گیا۔
رومی لشکر کے فرار سے گرد و نواح کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت و فرما برداری کا یقین دلانے لگے۔ مگر دومتا الجندل کا حاکم عقیدر بن عبد المالک بہت مغرور اور بد دماغ تھا۔ اس نے نہ صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نہیں دی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ کے مقابلے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، ساتھ ہی ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں 400 سواروں کے ساتھ دومتا الجندل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ لوگ اس صحرا کو عبور کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف سمجھتے تھے۔ گرمی بلا کی تھی، پیاس سے جان نکلی جا رہی تھی۔ آپ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بڑھاتے اس صحرا کا سینہ چیرتے بڑے چلے جاتے تھے۔ آخر آپ کے عزم نے صحرا کو شکست دی اور آپ دومتا الجندل کے نواح میں پہنچ گئے۔ یہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا اور خود ذہن میں عقیدر کو زندہ پکڑنے کے منصوبے سوچتے ہوئے چند سواروں کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ ناظرین، عین اسی وقت اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ شہر کا دروازہ کھلا اور شکار کا شوقین عقیدر چند سواروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ابھی عقیدر مجاہدین کی آمد سے بے خبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق شکار کے لیے نکلا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آگے بڑھنے دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ شکار میں مشغول ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بد دماغ شکاری کو گھیر لیا۔ ابھی عقیدر صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا طوفان کی طرح عقیدر کے گھوڑے کی طرف بڑھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے طاقتور ہاتھوں سے پلک جھپکتے میں عقیدر کو اس کے گھوڑے سے اچک لیا۔ شکاری خود شکار ہو گیا تھا۔ عقیدر کو باندھ کر اسی کے گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ پھر واپسی کا سفر شروع ہوا اور آخر کار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدر کو خدمت اقدس میں حاضر کر دیا۔ ناظرین، عقیدر نے اپنے رویے پر معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ خود مدینہ میں حاضر ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں چند روز مزید قیام فرمایا اور دسمبر 630 عیسوی کو مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت